سابق وفاقی وزیر محمود بشیر بٹ صاحب کے ساتھ خصوصی گفتگو۔ انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کے نام پر لوگ اس قدر پرجوش ہیں کہ شیر کی جیت ہوگی اور یہ پاکستان کی جیت ہوگی۔ لوگ اس لیے نہیں ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے، یہ پاکستان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس پر لوگ اعتماد کر سکے۔ ہم نے اس کو 5 سال کی حکومت لوگوں نے دیکھی ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو اس سے پہلے بھی جب دور تھا ناقابل تصغیر کر دیا اور یہاں روشنیوں کے شہر بنا دیے، اور جگہ جگہ اس نے سڑکیں اور پل اور گجرات کو شہر کی شکل بدل دی ہے۔ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی لیڈر نہیں ہے، اور دوسرے لیڈروں کے بارے لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ نہ صرف یو ٹرن ہے بلکہ جس طرح کے انہوں نے شادیوں کا جشن مچایا ہوا ہے، یہ سیاستدان ہے۔ یہ کبھی کسی کے گھر میں جائیں، اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی ورگلا لیا جائے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور جو لوگ آج میاں نواز شریف کا راستہ روک رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہے پاکستان کے محب وطن لوگوں کا اور ان لوگوں کو جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی نالائکی، اپنی کم عملی اور کچھ اور بے پناہ وجوہات ہیں جن کا ذکر نہ کروں، لیکن بیرونی دنیا سے ان کو شے ملی ہوئی ہے، اور مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے کچھ مفادات لے کر پاکستان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، پاکستان کے اداروں کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں متنازع بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اداروں کا۔ پاکستان کے لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ ان کے ووٹ کی طاقت سے جو حکومت کرے اس کو حکومت بنانے، اس کو حکومت سے ہٹانے کا لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے۔ سر مزید بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 کے بعد آیا ان کی ضمانت ہو جائے گی؟ سر یہ بات نہیں ہے، میں تو جو کچھ میاں صاحب کے ہوا ہے سر، میں تو حیران ہوا کہ یہ مقدموں کے فیصلے کیا ہوئے ہیں، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس مقدمے ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ سب کچھ میں جانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ 25 کے بعد کیا ہوگا۔ ان کے خلاف مقدمے کسی بھی دنیا کی عدالت میں اگر لے کے جائیں تو وہ کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوگا۔ جی حنیف عباسی صاحب کے متعلق جو فیصلہ ہے کیا تاریخ میں کبھی آپ نے سنا کہ رات کے 12 بجے بھی فیصلے ہوتے ہیں؟ آج تک نہیں ہوا۔ یہ ایک تاریخ نہیں بن رہی ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم 25 تاریخ کو انشاءاللہ ایک روشن تاریخ مرتب کرے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو اس طرح کے کام کروا رہے ہیں؟ تمام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس میں بیرونی طاقتیں بھی موجود ہیں جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں، اور یہ جو لوگ ان کے کہنے پر یہ حرکات کر رہے ہیں، میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ادارے، یہ ملک ان کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ ان کو کوئی اسلامی مملک جو ہے ان کو تباہی برباد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مصر کو دیکھے، شام کو دیکھے، عراق کو دیکھے، سعودی عرب کے پیچھے پڑے ہیں، ایران کو دیکھے، لیبیا کو دیکھے۔ پاکستان نشانے پر ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ پاکستان کی آرم فورسز کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ازلی دشمن ہندوستان وہ تو تھا ہی، لیکن اسلام کے خلاف جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کو تباہی کے کنارے پر۔ پاکستانی عوام کو سر پیغام دیجیے اپنا۔ میں پاکستانی عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس قوم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا تو یہ خوددار اور ایک بڑی جرت مند اور بہادر قوم کی حیثیت سے انشاءاللہ ابھرے گی، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب آئے گا۔ وائس آف کینیڈا کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی وساطت سے مجھے یہ بات کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ اوکے سر۔
अच्छा अच्छा जी खैरियत है वो अही नहीं है बिच साड़ी